وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میرا بچہ نافرمان نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ میری بات نہیں مانتا، اگر بات آپ کی مانتا ہوتا تو گاڑی اس طرح سے لے کر نہیں نکل جاتا۔ اور یہ بات تو ویسے پہلے بھی کہی گئی ہے کہ کوئی پرانی رنجش یا دشمنی کچھ ایسا نہیں تھا، اسی روز کا واقعہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا اسی روز ہوا۔ شفقت صاحب آپ کے بقول آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر نہیں تھا، جب میں واپس گھر آیا میں نے اپنی بیگم سے یہ استفسار کیا کہ بچہ کہاں ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم بچہ کہاں ہے۔ اب یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ بچہ گھر پر ہے نہیں، پھر بچے کی آپ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فرا اقرار، آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ افنان کے اس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں میرے پاس اور جو میں آپ سے شیئر بھی کرتی رہتی ہوں۔ ابھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، افنان کے والد شفقت اوان صاحب کا ایک باقاعدہ طور پر انٹرویو ہے، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں، ذرا دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کلپ میں، اس کے بعد مزید تفصیلات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ مطلب جتنے منہ اتنی باتوں والا حساب ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں 6 لوگوں کی جان گئی، جس کا بے حد دکھ ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جناب آپ نے دیکھا افنان کے والد نے کیا گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے بچے سے جو ہو گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، 6 لوگوں کی جان چلی گئی، اور مبشر لقمان صاحب کو انہوں نے تفصیلی انٹرویو دیا، کوئی 24-25 منٹ کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے گفتگو کی، اپنے بارے میں بتایا، بہت سی باتیں کہیں، اور یہ تو انہوں نے کھلا اعتراف کر لیا کہ یہ واقعہ جو ہے میرے بیٹے سے ہی سرزد ہوا ہے۔ اس دن ہوا کیا تھا، پوری تفصیلات بھی انہوں نے سامنے رکھی۔ اب آپ نے پوری تفصیلات ذرا غور سے سننی ہے، اور یہ وہ تمام باتیں ہیں جو شفقت صاحب نے خود کہی ہیں، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، افنان کے متعلق آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اور آگے ہونا کیا چاہیے۔ ابھی ویسے بہرحال عدالتوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا سلسلہ چل رہا ہے، افنان کا ابھی جسمانی ریمانڈ باقی ہے، بس چند دن میں دوبارہ اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر اگلی پیشی پر کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو جناب افنان کے والد نے سب سے پہلے تو اس بات کا اعتراف کیا کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا، ایک ہی خاندان کے 6 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں متاثرہ خاندان سے ملنا چاہتا تھا، میں ان کے پاس جانا چاہتا تھا، اور ہمارے فیملی ممبرز نے یہ بھی سوچا تھا کہ ان کے جنازوں میں بھی شرکت کی جائے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ہم پر 302 کی فرد جرم عائد کر دی گئی، اور اس کے بعد آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم ان کے گھر میں جاتے، کیسے افسوس کرتے، کیسے جنازے میں شرکت کرتے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے وہاں پر جانے سے اس خاندان کے افراد کے جذبات مجروح ہوں گے، وہ لوگ تکلیف میں آئیں گے، پہلے سے ہی وہ 6 افراد کا نقصان بھگت چکے ہیں۔ تو اس پر اب کیا کہا جائے، ظاہر ہے جو خاندان تکلیف میں ہے، جو پریشانی میں ہے، جس کے پیارے چلے گئے، اور 1 2 نہیں 6 افراد اس دنیا سے چلے گئے، وہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے وہ تو وہی جان سکتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی سوشل میڈیا پر میرے خلاف بہت سی ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جن کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی ڈینائی کر دی کہ اس خاندان سے کوئی جھگڑا تھا، کوئی پہلے سے تلخ کلامی تھی، کوئی ایسی بات چیت تھی جو وہ سانحہ رونما ہوا۔ اور یہ بات تو ویسے پہلے بھی کہی گئی ہے کہ کوئی پرانی رنجش یا دشمنی کچھ ایسا نہیں تھا، اسی روز کا واقعہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا اسی روز ہوا۔ پھر جی انہوں نے اپنے ظاہر ہے بیٹے کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، ایک والد ہونے کے ناطے وہ پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو انہوں نے ایک اور بات کہی وہ بڑی قابل غور بات ہے، اور وہ عبرت ناک بات بھی ہے ان کے لیے بھی اور باقی تمام پیرنٹس کے لیے بھی۔ ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ جی میرا بچہ تعلیم میں بہت اچھا ہے، 12th گریڈ میں وہ پڑھ رہا ہے، آپ جائیں اس کے پاس 15-16 سے زیادہ میڈلز ہیں، آپ اس کے کنڈکٹ کے بارے میں اس کے اسکول سے پوچھ لیں، اور آپ اسکول میں جا کر اسکول کے بچوں سے، ٹیچر سے، سب سے اس کے کنڈکٹ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف میری بات نہیں ہے، اس سوسائٹی کے اندر سب گھروں کے اندر بچے جو ہیں گاڑیاں لے کے ایسے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میرا بچہ نافرمان نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ میری بات نہیں مانتا، اگر بات آپ کی مانتا ہوتا تو گاڑی اس طرح سے لے کر نہیں نکل جاتا۔ اگر والدہ بھی اس کی گھر پر تھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت گھر پر نہیں تھا، والدہ گھر پر تھیں، تو والدہ کو معلوم نہیں تھا کہ گاڑی کی چابی کہاں پر ہے، بچہ گاڑی لے کے نکل گیا۔ آپ کے بقول شفقت صاحب، آپ کے بقول آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر نہیں تھا، جب میں واپس گھر آیا میں نے اپنی بیگم سے یہ استفسار کیا کہ بچہ کہاں ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم بچہ کہاں ہے۔
اب یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ بچہ گھر پر ہے نہیں، پھر بچے کی آپ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، وہ ایسے دوستوں کے ساتھ نکل گیا یا کہاں چلا گیا آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا۔ پھر شفقت اوان صاحب خود ہی بتاتے ہیں کہ اس کے جانے کے 15-20 منٹ کے بعد مجھے ایک کال موصول ہوتی، کہتے ہیں 9:15 کے قریب میں گھر آیا ہوں، میں نے بیوی سے استفسار کیا اور اس کے 15-20 منٹ کے بعد کال آتی ہے اور عفنان ان کو یہ بتاتا ہے کہ مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں فلاں فلاں جگہ پر موجود ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے فوری نکلا، میں اس جگہ پر پہنچا، میں نے دیکھا کہ بہت برا گاڑی کا حال تھا اور عفنان وہاں باہر نکل کے یہ کوشش کر رہا تھا کہ جو لوگ زخمی ہیں ان کی مدد کی جائے۔ زخمی تو وہ نہیں تھے، وہ تو اس دار فانی سے ہی کوچ کر گئے تھے اور لوگ جی عفنان پر تشدد کر رہے تھے، یہ بھی ان کا کہنا تھا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 3 افراد جو اس روز اس بچے کے ساتھ تھے، ان کے نام میں نے لکھ کے رکھے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ وہ 3 ان کے دوست تھے، ایک تو ابراہیم آپ کو پتہ ہے گرفتار ہو گیا تھا، اس کے علاوہ سعد اور علی تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دوست اس کے اکثر اوقات ساتھ بھی ہوا کرتے تھے، اس روز بھی یہ اس سانے کے وقت میں ساتھ تھے۔ پھر جی اب یہی بات ہے کہ بچہ نافرمان بھی نہیں تھا لیکن آپ کی بات بھی نہیں مانی اس نے، گاڑی کی چابی لے کے وہ باہر نکل گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی میں ایک بڑے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں بہت بڑا پراپرٹی ٹائکون ہوں اور میرے پاس بہت سی دولت ہے، بہت کچھ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ میں رہتا ہوں کرائے کے گھر میں، اور کرائے کا گھر اس لیے ہے کہ جو پیسے میں کماتا ہوں بچوں کی تعلیم پر خرچ کر رہا ہوں۔ اور یہ مبشر لقمان صاحب نے بھی اس پر سوال کیا کہ اب ظاہر ہے سب لوگ یہ پوچھیں گے کہ کیسی تربیت تھی جس پر آپ نے اپنی ساری جمع پونجی بھی لگا دی، سب کچھ لگا دی اور بچے سے یہ ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، جو ہو گیا وہ بہت بڑا نقصان تھا، 6 لوگوں کی جانوں کا چلے جانا بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایک سانحہ اور حادثہ ہی تھا۔ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ سانحہ اور حادثہ کیسے پیش آیا تو ان کے پاس جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا یہ تو وہی بتا سکتا ہے، یعنی کہ اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہی بتا سکتا ہے۔ اور جناب پھر ایک ایکسکیوز جو انہوں نے دیا وہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ارد گرد گھروں میں، رشتہ داروں میں یہ کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی کہ چھوٹی عمر کے بچے کو گاڑی سکھا دی جائے اور اس کو گاڑی دے کر سڑک پر بھی بھیج دیا جائے۔ میں نے پچھلی اپنی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا کہ اگر آپ سڑک پر نکلے تو آپ کو ایسے کم عمر ڈرائیور نظر آتے ہیں جو بائک بھی چلا رہے ہوتے ہیں، جو گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کبھی تو کوئی ایکسکیوز پیش کر دیتے ہیں، کچھ شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ دھڑلے سے کہتے ہیں جی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ تو اس چیز پر آپ کو بہت زیادہ فوکس رکھنا ہے کہ اگر بچہ گاڑی لے کر، بائک لے کر باہر نکل گیا ہے تو پھر وہ آگے کیا کر رہا ہے، اور پھر کوئی حادثہ اور سانحہ ہوتا ہے تو تب کیا بنے گا۔ پہلے تو آپ نہیں سوچتے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ہمارا اتنا کم عمر بچہ جو ہے 13 سال، 14 سال، 15 سال، 16 سال، وہ یہ گاڑی چلا لیتا ہے، وہ یہ بائک چلا لیتا ہے، لیکن پھر جب سانحہ اور حادثہ ہوتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے جو اب آپ اس بچے کا دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی تھیں کہ بچہ جو ہے اس کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے، کچھ ایسی جو ممنوعہ اشیاء ہے اس کا استعمال بھی کرتا ہے، تو والد صاحب ان کے کہتے ہیں نہیں جی میرا بچہ بہت اچھا ہے، وہ اس قسم کی کسی چیز میں ملوث نہیں رہا ہے۔ اس کے دوستوں کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس طرح کے نہیں ہیں، بس یہ قسمت کا لکھا تھا، جو ہمارے ساتھ ہونا تھا ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہماری ہمدردیاں اس خاندان کے ساتھ ہیں جو کہ اس دنیا سے 6 لوگوں کو آگے رخصت کر چکا ہے۔ اب وہ ناگہانی آفت ہی ان پر آ پڑی، اور اس طرح سے جو ناگہانی آفت کی صورت میں چلے جاتے ہیں بے قصور بے گناہ، وہ تو شہید ہی ہوتے ہیں، ان کی روحیں تو سکون میں ہی ہوں گی، لیکن جو رہ جانے والے ہیں اس گھر کے افراد ان پر کیا بیت رہی ہوگی وہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے شفقت صاحب، اور نہ ہی عفنان، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم پر ایک بڑی افتاد آ پڑی، افتاد آپ پر کیا اس خاندان پر آ پڑی جس کے اتنے سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال یہ وہ انٹرویو تھا، تفصیلی انٹرویو، جس میں کافی لمبی گفتگو کی، اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھا، اور آج میں نے سوچا کہ یہ تمام چیزیں آپ تک بھی پہنچائی جائیں۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں کہ شفقت اوان صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے، پھر میں بعد میں اپنی فائنڈنگز بھی بتاؤں گی، آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، اب رخ کس طرف جا رہا ہے، اس انٹرویو کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔